السلام علیکم۔ ربیع الثانی قرآن اسلام تاریخ صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نجاشی کے دربار میں کفار کی اپیل۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ابسا جا کر سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو انہوں نے مشورہ کر کے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بہت سارے تحفے دے کر بادشاہ ابسا کے پاس بھیجا۔ وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ ان لوگوں نے وہاں جا کر تحفے پیش کیا اور کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر کے آپ کے ملک میں بھاگ کر آئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے پاس واپس کر دیجیے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حقیقت حال دریافت کی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جہالت و گمراہی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے، مردہ کھاتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرما کر ایک رسول بھیجا جن کی سچائی، امانت داری اور پاک دامن کو ہم پہلے ہی سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے اور پڑوسی و رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور ظلم و ستم خوری اور دوسری بری باتوں سے روکا۔ ہم ان باتوں پر ایمان لے آئے، اس پر ہماری قوم ناراض ہو گئی اور ہمیں تکلیف پہنچنے لگی تو پھر ہم آپ کے ملک میں آ گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ بادشاہ پر اس کا اتنا اثر پڑا کہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ داڑھی پر ہو گئی، اور بادشاہ نے کفار قریشی کو یہ کہہ کر دربار سے نکال دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت۔ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گم ہو گئی تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اسے تلاش